میں اس اہم مجلس اور میٹنگ میں آئے ہوئے تمام سامعین حاضرین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیں اور ہمارے رہنما خواہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، جو بھی آپ نے بتایا اور آپ نے رہنمائی کرا اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ دوستو بزرگوں، شاعر کہتا ہے اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ اور کہتا ہے کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ دوستو بزرگوں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھ سے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، آپ ان سے سماعت کیجیے گا۔ مجھے خاص کر ان لوگوں سے شکایت ہے جو بغیر کسی مزاحمت، بغیر کچھ قدم اٹھائے ہوئے جنہوں نے مائک اتار دیا، وہ انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ ابھی کئی حضرات نے یہ بات کہی کیا کہ قانون تو بہت پہلے کا بنا ہوا ہے، ذرا غور کیجیے گا میری بات پر۔ قانون بہت پہلے کا ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ کا ہو یا ہائی کورٹ کا ہو، پھر یہ اچانک آیا کیوں؟ سوال یہی ہے، اچانک آیا کیوں؟ اسی طرح قربانی کے مسئلے کو لے لیا، قانون بہت پہلے کا ہے، ابھی آیا کیوں؟ دوستو بزرگوں، یہ زیادہ کچھ نہیں ہے، اس طرح کی پرانی باتوں کو لا کر آپ کو بار بار ٹچ کیا جا رہا ہے، آپ کے ایمان کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ واقعی اس میں کوئی باطل ہے یا پھر ختم ہو چکا ہے۔ آپ کو بار بار اس طرح کی باتوں کو لا کر آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے، آپ کو آزمایا جا رہا ہے۔ اس لیے میں ان لوگوں سے میری شکایت ہے جنہوں نے بغیر کسی مظاہرات کے، بغیر کچھ کیے، بغیر کچھ بولے ہوئے جنہوں نے مائک اتار دیا، آج کی تاریخ میں وہ انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا، ان گاؤں کے ذمہ داروں سے، ان ائمہ سے، ان مولوی حضرات سے، اگر وہی آئی سی آپ کے لیے کوئی آرڈر بھیجتا، کیا آپ کو یہاں سے نکل جانا ہوگا؟ کیا آپ بغیر کچھ کیے، بغیر کچھ دلیل دیے ہوئے، بغیر کچھ ثابت کیے ہوئے صرف آئی سی کے آرڈر پر نہیں چلے جاتے؟ ہرگز نہیں جاتے۔ جب آپ خود نہیں جاتے، اپنے گھر کو نہیں توڑتے، تو پھر مائک کے حوالے سے آپ نے بغیر کچھ کیے ہوئے اس کی بات کو مان کیسے لیں؟ سوال یہ ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، آج اس طرح کی باتیں آتی رہی ہے اور آئندہ بار بار آتی رہے گی۔ یہ سب کیا کیوں جاتا ہے؟ یہ کیا اس لیے جاتا ہے کہ اس گورنمنٹ کی پالیسی رہی ہے 2014 سے لے کر ہی اس گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ جب بھی اس کے خلاف موومنٹ بنتا ہے، جب بھی لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں تو یہ کوئی نہ کوئی مسئلہ چھیڑ دیتی ہے، چاہے وہ کوئی طلاق کا ہو، سی اے این آر سی کا ہو۔ جب بھی یہ فیل ہوتی ہے، عوام کو جواب نہیں دے پاتی، اپنی اسکیموں کو صحیح سے لاگو نہیں کر پاتی، تب بھی وہ اس طرح کے مسائل کو لے کر آتی ہے۔ اس لیے اگر آج ہم ایک جٹ نہیں ہوئے اور اپنے مساجد اور مدارس کی حفاظت میں آگے نہیں آئے تو اس طرح کے قانون رکنے والے نہیں ہیں، آئندہ آتے رہیں گے۔ اس لیے آج ہی ہمیں اس حکومت کو دکھانا ہے کہ ہم دین کے مسئلے میں ایک ہیں، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر اپنے دین کے معاملے میں کم کرنا نہیں۔ یہ آپ کو بتانا ہوگا، اگر آپ اتحاد کا مظاہرہ اور مسائل میں پہلے کر چکے ہوتے، اس حکومت کو سمجھ آ چکا ہوتا، لیکن ہم نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، جو کہا ہم مانتے گئے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، ظلم کے خلاف بولنا ضروری ہے، ظلم چاہے کسی بھی خلاف ہو۔ اور میں اپنے دوسرے کمیونٹی کے بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا، آپ ہمارے مائک اتار لینے سے خوش مت ہوئیے، اس کا آپ میں بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ وہ جانتی ہے سرکار کہ
مسئلہ اور شوشہ چھوڑ دیا تاکہ آپ آواز نہ اٹھائیں، اس لیے آپ خوش نہ ہو، آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم پر ظلم ہو رہا ہے، کل آپ کو ہوگا، کیونکہ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو کچھ نہیں دیکھتا۔ آج ہمارے گھر میں آگ لگی ہے، کل تمہارے گھر میں آگ لگی ہے۔ اس لیے میں بلا تفریق مذہبوں میں ہر قوم کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا، یہ ظالم ہے، اسے ظالم کو صرف خون پینے کی عادت ہوتی ہے، وہ کچھ نہیں دیکھتا ہے میرا اپنا ہے یا پرایا ہے، بس اتنا ہے۔ وہ ظالم ہے، ظلم اس کی خونری ہے، اس کی عادت ہے۔ سب مل کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اتحاد کا ثبوت ہے، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ السلام علیکم۔